السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن اسامۃ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه رحمۃ جعلها اللہ فی قلوب عبادہ وانما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء، رواہ البخاری۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو مختلف شکلوں میں آزماتا ہے۔ آزمائش کی مختلف صورتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتا ہے انہی کو آزماتا ہے۔ اور اس روئے زمین پر سب سے زیادہ آزمائش پیغمبروں کی ہوئی ہے۔ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 150 پر 5 میں اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی مختلف صورتیں ذکر کی ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ تو جان میں، نفس میں کمی کر کے ایک آزمائش کی شکل ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ نفس میں، جان میں کمی کر کے آزماتا ہے اللہ۔ اس کی ایک شکل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد ہی سے محروم کر دیتا ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ اولاد دے کر کے بھی اللہ پھر چھین لیتا ہے، اور یہ بھی ایک بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ آزمائش کی اس گھڑی میں ہم دیکھیں انبیاء کرام جو اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے محبوب اور برگزیدہ بندے تھے، ان کی زندگیوں پر اگر ہم غور کریں تو اس قسم کی آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھی گزارا ہے، اور اس میں ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے، بہت بڑی نصیحت ہے۔ اور جب آدمی پیغمبروں کی زندگیوں کو پڑھتا ہے اور سنتا ہے تو اس سے اسے نصیحت ملتی ہے اور صبر ہوتا ہے۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 40 پر 9 اور 50 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ اَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا۔ 4 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو صرف بیٹیاں عطا کرتا ہے، بعض لوگوں کو صرف بیٹے عطا کرتا ہے، بعض لوگوں کو بیٹا اور بیٹی دونوں دیتا ہے، اور بعض لوگوں کو دونوں سے محروم کر دیتا ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر البغوی میں کہتے ہیں کہ یہ آیت انبیاء کے بارے میں نازل ہوئی۔ اگرچہ اس آیت کا مفہوم، اس کا معنی عام ہے، لیکن یہ آیت انبیاء کے بارے میں نازل ہوئی۔ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے جو کہا یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا، بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ صرف بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ تو لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صرف بیٹیاں عطا کی، ان کے پاس بیٹے نہیں تھے، 2 بیٹیاں تھیں ان کی۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو صرف بیٹے عطا کرتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صرف بیٹے عطا کیا، ان کو بیٹی سے محروم کر دیا۔ اور تیسرے قسم بعض ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ دونوں عطا کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کیا۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِیمًا، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دونوں سے محروم کر دیتا ہے۔ تو یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام یہ 2 ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا اور بیٹی دونوں سے محروم کر دیا۔ تو نبیوں کی زندگی میں ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے، بہت بڑا پیغام ہے۔ آپ اولاد کی، بچوں کی موت پر صبر کے حوالے سے کل میں نے آپ کے سامنے بعض حدیثیں پیش کی تھی کہ کیسی بشارتیں ہیں ان ماں باپ کے لیے جو مصیبت کی اس گھڑی میں، آزمائش کی اس گھڑی میں وہ صبر و ضبط سے کام لیتے ہیں۔ صحیح مسلم میں کتاب البر والصلہ میں ایک حدیث ہے، ابو حسان جو ایک تابعی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں، کہا کہ میرے 2 معصوم بچوں کا انتقال ہو گیا، آپ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث سنائیں جس حدیث کو سننے کے بعد میرا غم ہلکا ہو اور مجھے تسلی حاصل ہو۔
تو اس وقت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کے معصوم بچے اس دنیا سے انتقال کر جاتے ہیں اور وہ ماں باپ صبر کر لیتے ہیں، اللہ کے اس فیصلے سے راضی رہتے ہیں، تو وہ معصوم بچے جنت میں قیامت کے دن بلا روک ٹوک جہاں چاہیں گے جنت میں گھومیں گے پھریں گے، اور وہ اپنے ماں باپ کے پاس آئیں گے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنا کپڑا پکڑ کر کے بتایا کہ اپنے ماں باپ کے کپڑے کو پکڑیں گے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ ان کے ہاتھ کو تھام لیں گے اور اس وقت تک ان کو نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر چلے جائیں گے۔ تو یہ بچوں کی موت یقیناً ایک بہت ماں باپ کے لیے صدمے کی بات ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اولاد سے محرومی ایک بہت بڑا غم کی بات ہوتی ہے۔ اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس عظیم نعمت سے محرومی پر جب ماں باپ صبر سے کام لیتے ہیں اور اللہ کے اس فیصلے سے وہ راضی ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں جنت کی نعمتوں میں ان کو ٹھکانہ دیتا ہے، جنت کی عظیم نعمت سے اللہ تعالیٰ ان کو نوازتا ہے۔ لیکن صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ان کے اس مصیبت کی گھڑی میں، اس پریشانی میں اگر ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، دل غمگین ہو جائے، یہ ایک فطری چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی موت ہوئی، جو ابھی دودھ پیتا بچہ تھا، ابھی مدت رضاعت ہی میں تھا، بچہ دودھ پی رہا تھا، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہو گئی۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ملاقات کے لیے بچے سے گئے، وہ ایک عورت کے پاس دودھ پلایا جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بچے کو پیش کیا گیا، بچہ دم توڑ رہا تھا اور وہ بالکل سیریس حالت میں تھا اور اس کی وفات ہو گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے جب آنسو جاری ہو گئے تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ ما ھذا، اے اللہ کے رسول، آپ لوگوں کو صبر اور تسلی کی تعلیم دیتے ہیں اور یہ آپ کی آنکھوں سے آنسو دکھائی دے رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انہا رحمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ رحمت کے آنسو ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ رحمت کے آنسو ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا وانا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، میرا دل غمگین ہے، آنکھیں اشکبار ہیں، لیکن ہم اس مصیبت اور غم کے موقع پر بھی ہم رب کی مرضی کے خلاف اپنی زبان سے کوئی بات نہیں بول سکتے ہیں۔ یقیناً اے ابراہیم، تیری جدائی پر ہم بہت مغموم ہیں اور غمزدہ ہیں۔ اسی قسم کا واقعہ جو صحیح بخاری میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نواسے سے متعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نمائندے کو بھیجا پیغام دے کر کے کہ بچے کی حالت بہت خراب ہے اور آپ ہمارے گھر آئیں۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ کسی اہم کام میں مصروف تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قاصد کو واپس بھیجا اور کہا کہ جاؤ بیٹی سے کہو، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، جاؤ بیٹی سے کہو اللہ رب العالمین ہی کا سب کچھ ہے، وہ جو چاہے لے لے اور جو چاہے دے، اور بیٹی سے کہو کہ اس مصیبت میں صبر کرو اور اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب کی امید رکھو۔ تو جب وہ نمائندہ آپ کی بیٹی کے پاس آتا ہے تو اس بیٹی نے دوبارہ اس نمائندے کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ میں قسم کھا کر کے کہہ رہی ہوں کہ آپ کو ضرور آنا ہے۔ جب وہ قسم کھلا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس قاصد کو دوبارہ روانہ کیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت اور بھی کچھ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، سب مل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے اور اس معصوم بچے کو، نواسے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کی گود میں پیش کیا گیا۔ تو بچہ دم توڑ رہا تھا اور اس کی سانس تیزی سے جا رہی تھی اور اس حال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہذہ رحمہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو دیکھا تو سعد بن عبادہ نے اعتراض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا ایسے موقع پر آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہیں اور آپ لوگوں کو صبر اور تسلی کی تعلیم دیتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہذہ رحمہ جعلها اللہ فی قلوب عبادہ وانما یرحم اللہ من عبادہ الرحمہ، یہ رحمت کے آنسو ہیں جو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ
اپنے بندوں میں سے انہی بندوں پر رحم کرتا ہے جو بندے رحم دل ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں رحم و کرم کا مادہ اور جذبہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کی جب موت ہوئی تو اس وقت جو انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا وہ ایک مثالی صبر ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹا جب انتقال کر گیا اور ابو طلحہ اس وقت سفر میں تھے، واپس آئے اور اس وقت بچے کی وفات ہو چکی تھی۔ ام سلیم سے پوچھا کہ بچے کی حالت کیسی ہے؟ تو اس وقت ام سلیم نے کہا کہ ہوا اسکن ما کان، بچہ پہلے سے زیادہ سکون اور اطمینان کے ساتھ ہے، اس لیے کہ اس کی موت ہو گئی ہے، وہ اللہ کی رحمت کے حوالے ہو گیا ہے۔ تو اس اعتبار سے جواب دیا ہوا اسکن ما کان، بچہ پہلے سے زیادہ پرسکون حالت میں ہے۔ اس کے بعد چونکہ شوہر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے آئے تھے تو باقاعدہ ان کی خدمت کی اور ان کے سامنے رات کا کھانا پیش کیا اور دونوں رات میں آپس میں ایک دوسرے سے ملے۔ اس کے بعد بڑے اچھوتے انداز میں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بچے کی موت کی خبر دی اور کہا کہ اگر ہمارا کوئی پڑوسی ہم کو کوئی چیز عاریتاً ایک مدت کے لیے دے اور وہ مدت ختم ہو جانے کے بعد ہم سے وہ مانگنے لگے تو کیا ہم انکار کریں اور نہ دیں؟ تو کہا کہ ایسا نہیں کرنا، جب اس نے عاریتاً تم کو وہ چیز دی تھی اور وہ تم سے مانگ رہا ہے، اس کا وقت ہو چکا ہے تو تم کو خوشی خوشی دے دینی چاہیے۔ تو اس وقت ام سلیم نے کہا کہ دیکھو بچہ اللہ رب العالمین نے ہم کو دیا تھا، اس کا وقت ہو چکا، اللہ رب العالمین نے اس بچے کو واپس لے لیا، اس لیے ہم کو اس پر صبر کرنا چاہیے اور اٹھو اور اس کے کفن دفن کا انتظام کرو۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبات میں آ گئے، غصے میں آ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعرستم اللیلہ، کیا تم نے رات میں میاں بیوی کیا دونوں آپس میں ملے ہیں؟ کہا کہ ہاں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم بارک لہما، اے اللہ ان کی اس ملاقات میں برکت دے۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے ہمارے پاس اس کے بعد بچے پیدا ہوئے اور 9 بچے پیدا ہوئے اور 9 کے 9 سب حافظ قرآن تھے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور اس بچے کی موت پر صبر کرنے کی برکت جو انہوں نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھی۔ تو اس لیے اس موقع پر مصیبت اور پریشانی کی اس گھڑی میں ماں باپ کو خاص طور پر صبر و ضبط سے کام لینا چاہیے اور ہمت سے کام لینا چاہیے، اس لیے کہ یہ ایک بہت غم کا موقع ہوتا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ یہ جو بشارتیں ہیں ان لوگوں کے لیے ہیں خاص طور پر جو جزا فضا نہیں کرتے ہیں اور شکوے شکایت نہیں کرتے ہیں، تقدیر پر کوئی اعتراض نہیں کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں اللہ کے فیصلے سے راضی برضا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔